اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے سننے والوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کا آپ کے سامنے اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو پکا شیعہ ہوں۔ ماشاءاللہ، جی میں میں پکا شیعہ ہوں ماشاء اللہ۔ اور میں پکا رافضی ہوں۔ اچھا، جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر حب آل محمد شیعیت ہے، حضرت حسن حسین سے محبت شیعیت ہے، ابو بکر کی طرح شیعہ ہوں۔ بھائی ماشاء اللہ۔ اگر حضرت علی سے محبت شیعیت ہے تو میں حضرت عمر کی طرح شیعہ ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر مبارکباد دینے والی ذات وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اے علی مبارک ہو، آج کے بعد تو آپ تمام مومنین کے ولی ہو گئے اور میرے بھی ولی ہو گئے۔ ماشاءاللہ، عہدہ جب ملتا ہے جب مبارک دی جاتی ہے، اب یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ انہیں ایک عہدہ ملا تھا جس کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اب یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر شیعیت اہل بیت کی محبت ہے تو میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بنو امیہ کے آخری دور میں بنو امیہ کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ شہید ہو گئے آپ۔ پھر میں علامہ صاحب آپ سے آغاز کروں، اہل بیت کون ہیں، کن کے حوالے سے یہ حکم آیا ہے، اور پھر دیگر آیات قرآن کی جس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جن کے لیے یہ فرمایا گیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ وہی لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ کیا تعارف ہے اور کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہر چیز کی تشریح کرنے والے وہ ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا نماز پڑھو، کس طرح پڑھنی ہے بتانے والے رسول خدا، زکوٰۃ دو یہ بتانے والے رسول خدا، کتنی دینی ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، کس طرح طواف کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، یہ سب بتانے والے رسول خدا ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مشخص کر دیا کہ میرے اہل بیت کون ہیں، کیونکہ آپ اگر تھوڑی توجہ کریں کہ خداوند متعال نے جب بڑی تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضرت یہ مباہلے میں آئے تھے پادری رسول خدا سے مباہلہ کرنے کے لیے، یعنی پہلے جو آیت کہتی ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو یہ آیت جب اتری یہاں پر ایک چیز توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ کے۔ جی علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات کیا تھے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے، پھر ان میں وہ پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتے تھے۔ اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بے شک۔ برس کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کو خبر دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں کتنے تم نے پیسے رکھے۔ تو یہ جو عیسائی آئے مباہلے کے لیے، تو یہاں پر ضروری یہ تھا مثال کے طور پر کیا اس طریقے سے اللہ رسول خدا کی رسالت اور اپنی توحید کو نہیں منوا سکتا تھا کہ رسول خدا سے کہتا کہ اے محمد آپ بھی انہیں مردہ زندہ کر دکھا دیں، یا آپ بھی انہیں نابینا کو بینائی دے یعنی وہی معجزے آپ بھی دکھا آپ بھی دکھا دیں۔ رسول خدا انہیں لے جاتے قبرستان میں، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ یہ تمام مسائل جو ہے اس طریقے سے بھی حل ہو سکتے تھے، لیکن خداوند متعال نے الگ طریقہ اپنایا کہ یہ آیت کہتی ہے کہ تم آؤ، اپنے نفوس کو لے کر آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ صحیح۔ یہ اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تذکرہ توریت اور جو انجیل ہے اس میں بھی ہو چکا تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ گزشتہ قومیں اور یہ مسلمان قوم یعنی آئندہ آنے والے لوگ، یعنی اللہ اپنی طرف سے یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب اپنے اہل بیت کو دکھا کر میدان میں لا کر مشخص کر دے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قصہ کا جو آپ نے سارا سن رکھا ہے، اپنی چادر میں لے کر مشخص کر دیا، تمام کے تمام عالم اسلام کو یہ بتا دیا کہ میرے مخصوص اہل بیت یہ ہیں کہ جن سے اللہ نے رجس و ناپاکی کو دور رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے مثال دی، خدا چاہتا تو عیسائیوں کو اس دلیل سے بھی جو ہے وہ اپنے حبیب کی رسالت بھی منوا سکتا تھا، اپنی توحید بھی منوا سکتا تھا، لیکن در حقیقت اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ جو رسول خدا کی نساء ہیں جس کو طہارت بخشی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو رسول خدا لا کر دکھائیں۔ وہ جو ان کے بیٹے ہیں جو اللہ نے مشخص کیے ہیں، جنہیں قرآن میں اللہ نے رسول خدا کا بیٹا کہا ہے، رسول خدا ان کو میدان میں لے کر آئیں، اور جو رسول خدا کا نفس ہے یعنی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ تمام کے تمام لوگوں کو رسول خدا مباہلے میں لے کر گئے، اور تمام کے تمام جو گزشتہ قومیں ہیں اور آنے والی قوموں کے لیے مشخص کر دیا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے مختص فرما دیا، خود سے آپ نے بتایا یہ مشخص افراد ہی میرے اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ اہل بیت نہیں ہیں۔ مفتی صاحب، سوال تو ظاہر فضائل و مناقب کا بھی ہے، مگر اسی بات سے ریلیونٹ سوال یہ بنتا ہے کہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی کہے کہ آپ کی گھر والی یا گھر والا، ان سے وہی افراد معروف معنی میں لیے جاتے ہیں کہ جو گھر میں ہوتے ہیں، تو مشخص کر دینا اس سے کیا علامت نظر آتی ہے اور اس کی کیا تحقیق ہے، ذرا بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسا بہت شکریہ، ایک بار پھر علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور یہاں میں گزشتہ پروگرام سے متعلق دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جی، آپ پہ بڑے اعتراضات ہیں کہ آپ نے ناسبیت کا اظہار کیا ہے حضرت علی کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روایت میں نے بیان کی تھی وہ روایت تھی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چونکہ نام کی قربت تھی اور ہیٹ آف دا مومنٹ آدمی جو ہے کوئی غلطی کر جاتا ہے تو وہ ابو بکرہ میری زبان سے نکلا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں احتیاط ہونی چاہیے، کوئی ایک لفظ بھی من گڑت یا اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے سننے والوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ مجھ جیسے تحقیق کے دعوے دار کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ناسبیت کا جو ایک الزام ہے، اس الزام کے جواب میں تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اور آج میں اس کا آپ کے سامنے اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو پکا شیعہ ہوں۔ ماشاءاللہ، جی، لکھ کر دیں بس۔ میں پکا شیعہ ہوں ماشاءاللہ، اور میں پکا رافضی ہوں۔ اچھا، جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ ان کا نہ رفضن حب آل محمد، اگر واہ واہ، محبت اہل بیت یہ رافضیت ہے تو تمام ثقلین سن لے کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر حب آل محمد شیعیت ہے، حضرت حسن حسین سے محبت شیعیت ہے، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ مسجد سے نکلے، حسن گلی میں کھیل رہے ہیں، اٹھا کے کندھے پر بٹھا لیا اور پھر کہنے لگے میرے پیارے تو اپنے باپ سے زیادہ اپنے نانا کے مشابہ ہو، اور علی سن کر ہنس رہے ہیں۔ یہ محبت اگر شیعت ہے تو میں ابو بکر کی طرح شیعہ ہوں۔ بھائی ماشاءاللہ، اگر حضرت علی سے محبت شیعت ہے تو میں حضرت عمر کی طرح شیعہ ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر مبارکباد دینے والی ذات وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اے علی مبارک ہو، آج کے بعد تو آپ تمام مومنین کے ولی ہو گئے اور میرے بھی ولی ہو گئے۔ ماشاءاللہ، عہدہ جب ملتا ہے جب مبارک دی جاتی ہے۔ اب یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ انہیں ایک عہدہ ملا تھا جس کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اب یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر شیعیت اہل بیت کی محبت ہے تو میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بنو امیہ کے آخری دور میں بنو امیہ کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ شہید ہو گئے آپ۔ پھر بنو عباس کی بیعت کی اس امید پر کہ چونکہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی قریش ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے، لیکن جب بنو عباس نے اہل بیت پر ظلم کیا تو زید ابن علی کے ساتھ مل کر جانی مالی سارے امداد کر کے یہاں تک کہ اپنے آپ کو شہید کروا دی۔ اگر شیعت حب اہل محمد ہے تو میں شیعہ ہوں امام احمد بن حنبل کی طرح۔ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی، حضرت عمر کی روایت نقل کی، حضرت عثمان کی روایت نقل کی، اس پہ ایک پوری جلد تینوں کی روایات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت لینے لگ گئے تو پوری ایک جلد میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اندر تو محبت، میں تو ایک جملہ آپ یہ کہنے لگا ہوں کہ میری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں اہل بیت پر درود نہ پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ یہ احناف کے کانسیپٹ میں نہیں ہے، لیکن کیوں؟ حنفی کانسیپٹ میں نماز دیکھیں وہ میں عرض کروں نا کلیئر کر دینا۔ میں عرض کروں کہ ہمارے نزدیک تو نماز کی تکمیل کے لیے تشہد تک پڑھنا ہے، لیکن اگر درود پڑھے بغیر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نامکمل نماز ہے۔ آپ نے سنت والی نماز نہیں پڑھی، آپ نے جان چھڑانے والی نماز پڑھی۔ آپ کی نماز مکمل کب ہوئی؟ جب آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناسبی وہ ہے جو علی سے نفرت کرے، ناسبی وہ ہے کہ جو فاطمہ سے نفرت کرے، ناسبی وہ ہے جو حسن سے نفرت کرے، ناسبی وہ ہے جو حسین سے نفرت کرے، ناسبی وہ ہے جو تمام اہل بیت سے نفرت کرے، جتنے بھی اہل بیت ہیں۔ اب میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے مابین تفسیر کے آیات کے تفسیر میں اختلاف ہے، اصول تفسیر میں اختلاف ہے، اصول حدیث میں اختلاف۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مشخص کیا ہے۔ اچھا جی، سبحان اللہ۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مشخص کیا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ مشخص کیا ہے۔ مگر کس کو؟ انہوں نے ایک روایت بیان کی، میں آپ کے سامنے کئی ساری روایتیں بیان کروں گا۔
یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے، میں تھوڑی ایک بات آپ کو اور واضح عرض کروں، یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے یہ مناظرہ نہیں ہے، بے شک یہ ڈیبیٹ ہے. ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے یہ میں اس نظریے سے یہاں آیا ہوں کہ جو شیعت اور سنیت کے مابین ایک دوریاں تھی، وہ روایات جو اہل تشیع کے ہاں ان کے مجمع کو نہیں سنائی جا رہی ہے، وہ روایات جو اہل سنت کے ہاں اہل سنت کے مجمع کے سامنے نہیں آ رہی ہے، ان کے توسط سے وہ روایات ان کے سامنے آ جائیں، میرے توسط سے اہل تشیع کے سامنے وہ روایات آ جائیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے نہیں آ رہی. تو اس ڈیبیٹ کا مقصد علامہ صاحب کو ہرانا نہیں ہے، میں علامہ نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے نا، علامہ صاحب کو ہرانا نہیں ہے، حافظ صاحب کو ہرانا نہیں ہے. مقصود صرف یہ ہے اچھی بات. کہ میں ان چیزوں کی وضاحت کروں جو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک اہل سنت کے عالم ہونے کے مجھے واضح کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. لگے ہاں تو میں بھی ایک وضاحت کر دوں. میں نے جو کہا کہ احناف میں شامل نہیں ہے، اس سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ درود کو نماز کا وہ حصہ سمجھتے ہیں جس کے بغیر نماز نامکمل ہے، مگر اس کو ایسا حصہ نہیں سمجھتے کہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی. یعنی ہمارے اہل حدیث دوست اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو مشائخ ہیں ان کے حساب سے درود نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، مگر احناف میں اس حد تک پابندی نہیں ہے اس کی. اس لیے میں نے یہ جملہ کہا، اس سے ہرگز دوسری بات مراد نہیں. اب وہ جو مشخص کر دینا ہے وہ افراد کون ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں اللہ کے